السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت الصحابیات میں آج ہم سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے بارے میں جانیں گے۔ اسلام کی ترویج اور دفاع میں مردوں کی طرح خواتین کے نام بھی ملتے ہیں، جنہوں نے تلوار اور قلم سے دین حق کی حفاظت کی اور میدان جہاد میں عظیم جوہر دکھائے۔ ان میں ایک نام حضرت سیدہ ام عمارہ کا ہے۔ آپ کا اصل نام نصیبہ تھا اور سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: نصیبہ بنت کعب بن عمر بن عوف بن مبذول بن عمر بن غنم بن مازن بن نجار خزرجیہ انصاریہ، اور کنیت ام عمارہ ہے۔ انہیں فاضلہ مجاہدہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبی تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے اس خاندان سے بہت محبت فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی خادمہ کے ساتھ، سیدہ ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے اور کم از کم 1 مہینے تک بنو نجار کے ہاں مقیم رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا سفر ہمیشہ یاد رہتا۔ ہجرت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میزبانی کا شرف بھی حضرت ابو ایوب انصاری کو مرحمت فرمایا، جو خاندان بنو نجار کے رئیس تھے۔ ایک مرتبہ بنو نجار کے نمائندہ افراد رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ، سعد کی جگہ اب کسی اور کو بنو نجار کا نقیب فرما دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنو نجار میرے ماموں ہیں، اس لیے اب میں خود ان کا نقیب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر بنو نجار کی خوشی اور مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ ان کے لیے نہایت ہی عظیم سعادت تھی۔ سیدہ ام عمارہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں مبلغ اسلام بنا کر بھیجا، جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روح اہل مدینہ میں ڈالی کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان سمیت ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور یہ ان 57 خوش نصیب افراد میں شامل تھیں جنہوں نے عقبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ بیعت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا بھی انہی میں شمار ہوتا ہے۔ بیعت عقبہ میں انہوں نے یہ عہد کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب تشریف لائیں تو وہ اپنے مال، جان اور اولاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کریں گی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح زید بن عاصم سے ہوا، پھر غزیہ بن عمر کے عقد نکاح میں آئیں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں تشریف لائے تو سیدہ ام عمارہ نے کھانا پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم بھی کھاؤ۔ ام عمارہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے پاس اگر کچھ کھایا جائے تو اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ غزوہ احد میں شریک ہوئیں اور نہایت پامردی سے لڑیں۔ جب تک مسلمان فتح یاب تھے وہ مشق میں پانی بھر بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھیں، مگر جب گھمسان کا رن پڑا اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے اور جانثار آگے آ کر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، تو اس وقت یہ بہادر خاتون بھی تلوار لے کر اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہو گئیں تاکہ دشمن کا کوئی تیر یا کوئی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ جب کوئی قریب آتا تو اس سے بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ نبرد آزما ہوتی تھیں۔ ابن قمیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا موذی دشمن تھا، اس کے ساتھ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑیں اور اسے میدان جنگ سے مار بھگایا، لیکن اس معرکے میں خود بھی جسم پر کاری زخم کھائے، مگر ان سب کے باوجود سینہ سپر جنگ کرتی رہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ام عمارہ، تم نے تو مردوں سے بڑھ کر بہادری دکھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے زخموں پر پٹی بندھوائی اور ان کے شوہر اور دونوں بیٹوں کی جانثاری دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔
حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ آخرت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ اس دعا کے بعد ام عمارہ کہنے لگیں کہ اب دنیا میں کسی مصیبت کی مجھے پرواہ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک روز بہت عمدہ چادریں آئیں۔ ایک چادر بہت ہی عمدہ اور بڑے سائز کی تھی۔ احباب نے مشورہ دیا کہ یہ چادر حضرت عبداللہ بن عمر کی زوجہ صفیہ بنت ابی عبید کو دے دی جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ چادر اس خاتون کو دی جائے جو صفیہ سے کہیں بہتر ہیں۔ میں نے اس خاتون کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی۔ اس کے بعد وہ چادر حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت ام عمارہ بیت رضوان، خیبر اور فتح مکہ میں بھی شریک ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عمارہ کے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو مسلمۃ الکذاب کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ اسے راہ راست پر لایا جا سکے۔ اس بدبخت نے سفارتی آداب پامال کرتے ہوئے حضرت حبیب کو گرفتار کر لیا اور ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ان سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس نے اپنے بارے میں پوچھا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس بدبخت نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت ام عمارہ کو جب بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے اس خاندان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب مسلمۃ الکذاب سے نبرد آزما ہونے کے لیے لشکر روانہ کیا تو اس لشکر میں حضرت ام عمارہ بھی شامل تھی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مسلمۃ الکذاب کو قتل کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں حضرت ام عمارہ کا ایک بازو کٹ گیا اور جسم پہ کئی زخم آئے، لیکن آپ کو اپنا بازو کٹ جانے کا اتنا غم نہیں تھا جتنی خوشی مسلمہ کذاب کے واصل جہنم ہونے کی تھی۔ آپ کا وصال حضرت عمر بن خطاب کے دور میں 31 ہجری کو ہوا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔